بڑے سے اس کمرے میں جس کے چاروں طرف سفید پردے لگے، سفید پردوں پر سفید پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، چار سو سفید گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ وہی وہ حسن کی ملکہ چہرے کے گرد نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے کپڑے بنانے میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں ملازمہ کسی کا حکم نامہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی شرارتی کزنیں شرارت بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ رانا بی بی، چھوٹے خان حویلی آ چکے ہیں، ساری خواتین زنان خانے میں موجود ہیں، بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ہی رہیں، رات کا کھانا بھی یہیں پہنچا دیا جائے گا۔ ملازمہ نے کمرے میں آتے نرمین بیگم کا حکم سنایا۔ اماں جی، کتنی بار کہا ہے آپ سے مجھے رانا بلایا کریں۔ ہمہ وقت کہی جانے والی بات۔ اماں جی مسکرائی۔ انہیں یہ معصوم سی خانی بہت پسند تھی۔ انہوں نے بہت سنا تھا کہ خان بہت ظالم ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب سے خان حویلی میں کام کرنے لگی تھی ان کی معلومات میں اضافہ ہوا تھا کہ خان بہت خوبصورت، نرم دل، ضدی اور جنونی محبت والے ہوتے ہیں۔ اگلی بار خیال رکھوں گی خانی بیوی، وہ نرمی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپی، آج ہم چھوٹے خان سے ملیں گے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کا مزاج کیسا ہوگا، وانیہ نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ بھی اس کی طرح چھوٹے خان کو ملنا چاہتی تھی، بچپن سے ہی چھوٹے خان کی تعریفیں سنتے وہ بڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی حویلی میں آمد پر وہ دونوں بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ شہزادی، وہ ہمارے سردار سائیں کا بیٹا ہے، جیسے سردار سائیں نرم مزاج کے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے نا، آپ پریشان مت ہو، محبت سے سمجھاتے وہ انہیں بہت پیاری لگی۔ یو آر گریٹ۔ وہ دونوں اٹھی، ایک ساتھ اس کے گالوں پر بوسہ لیتے باہر بھاگی۔ یہ بچے بھی نہ کتنے پیارے ہوتے ہیں، دل کے صاف، بنا کسی کی بات کا برا منائے، ہنسنے کھلکھلانے والے، کوئی پیار سے سمجھائے تو سیکنڈ میں سمجھ جانے والے۔ کچھ لوگوں کو بچے بوجھ لگتے ہیں، لیکن بچوں کی قدر ان سے جا کر پوچھے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان معصوم جانوں کو بوجھ سمجھ کر ان سے جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ چھوٹے خان آ چکے ہیں، اس نے اماں بھی کے الفاظ دہرائے۔ پری، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ میری زوجہ بنیں گی، ہماری ایک پیاری سی بیٹی بالکل آپ جیسی حسین لہجوں والی حور ہوگی، آپ کریں گی نا مجھ سے نکاح؟ بتائیں نا پری، میری زوجیت میں آئیں گی نا؟ پھر ہمارے درمیان حالیہ سفید پردے، سفید پھول بھی ہونا ضروری نہیں ہوگا، پھر آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، دن رات میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ بھولے بھٹکے معصوم لہجے کے کچھ جملے اس کی سماعت ہوئے، سر جھٹکتے وہ واپس سے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ بابا سائیں، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں، پھر میرے ہی سامنے میری محبت کو کسی اور کے نام کرنے کا سوچا بھی کیسے آپ دونوں نے؟ وسیع طرز پر بنی اس حویلی جس کی خوبصورتی کی مثال پورا گاؤں دیتا تھا، اس میں آج وہاں موجود ملازمین، چرند پرند، یہاں تک کہ اس حویلی کے مکین بھی سانس روکے اسے آتش فشاں بنا دیکھ رہے تھے۔ وائٹ شلوار قمیض آستین کو کونیوں تک موڑے وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ شیر کی طرح دھاڑتے سب کو کامنے میں مجبور کر گیا۔ اس سب میں صرف ایک ہی وجود نارمل کھڑا تھا، اس کا باپ جابر خان۔ اس کا بھائی پریشانی سے اس کی سفید رنگت کو سرخی میں بدلتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آواز کو دھیما رکھو خان، ہمیں حق ہے سارے فیصلے کرنے کا، تم سے پوچھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، سنجیدگی سے کہتے انہوں نے اسے باز پرس رکھنا چاہا۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا بابا سائیں، کیونکہ میں یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں گویا ہوا جابر خان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ برخودار، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے فیصلے کو مان لو۔ کیسے مان لوں بابا سائیں؟ روح کے بغیر جسم ناکارہ ہوتا ہے، میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے وہ۔ آپ مجھے بے جان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے اپنی کیفیت بیان کی۔ وہ اس خوبصورت حسینہ کے عشق میں اس حد تک آگے جا چکا تھا جہاں کوئی حد، کوئی لحاظ نہیں۔ کسی کے جانے سے موت واقعہ نہیں ہوتی خان، کل سے ڈیرے پر جا کے لوگوں کو اپنا وقت دو گے، اس محبت کا بھوت بھی چند دنوں میں اتر جائے گا اور تمہارا دھیان بھی دوسری طرف بٹ جائے گا۔ اسے حکم سناتے وہ مردان خانے سے جانے لگے، لیکن اس کے الفاظ نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ جب سب کو پتہ ہے وہ پاگل پن ہے میرا، تو کیوں بابا، کیوں آپ لوگ مجھے مزید پاگل کر رہے ہیں؟ اسے پانا میرا جنون نہیں، میری ضد ہے، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان لینا پڑی تو میرے ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں کپکپائیں گے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی بابا سائیں تو خدا پاک کی قسم، نہ تو وہ زندہ رہے گی نہ میں۔ شیر کی طرح اگر آتے وہ اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ زنان خانے میں موجود اس کی ماں نے دل پر ہاتھ رکھا، دوسری خواتین منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگیں۔ بابا سائیں، وہ ضدی ہے، آپ بات پر ایک بار غور تو کریں۔ فواد سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے فواد۔ میرے شیر، تم نکاح کی تیاری کرو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ اپنی اجرک کندھے پر ڈالتے مردان خانے سے نکلے۔ پیچھے فواد نے پریشانی سے اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کے بارے میں سوچا۔ پورے خاندان میں وہ دونوں باپ بیٹے اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر
کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ جہانگیر خان، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جابر خان، دلاور خان اور دلنشین خان۔ جابر خان، جن کی شادی اپنی ہی تایہ زاد نرمین سے ہوئی تھی، جو بہت نیک خاتون تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، فواد خان، اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹا داور خان۔ فواد جتنا نرم مزاج، ہنسمکھ اور رحم دل تھا، وہیں داور بلا کا ضدی، سب کا لاڈلا اور نہایت ہی مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بری آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھی۔ دلاور خان، جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہرو سے ہوئی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی رانا خان، جن کو حور کہنا مناسب ہوگا، پھولوں سی نازک گلابی ہونٹوں والی، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، با پردہ اور نہایت ہی سادہ مزاج کی مالک تھی۔ پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر ہمہ وقت رہنے والی مسکان اور چہرے پر چھایا نور، وہ حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے انہیں ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جاتی تھی اپنے بابا کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز اس کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی لڑکا جتنا مرضی پڑھ لے، اگر لڑکی کو پڑھایا تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دلنشین بیگم، جن کی شادی اپنے ماموں زاد فراز شاہ سے ہوئی تھی، جو بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے، ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں ہانیہ اور وانیہ۔ شرارتی نٹکھٹ سی طبیعت کی ان کی حویلی بھی خان پیلس کے ساتھ ہی شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر تشریف لائے تھے، اور بہت خوش تھے کہ اب وہ اپنی پسند، اپنی محبت رانا کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں، وہ اب اس پری پیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خان ولا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی تھی، وہ ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فواد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا، یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں دم کہاں جو حقیقت میں تھا۔ اف میرا سر! وہ جو چھوٹے خان کی آمد کا سون ان سے ملنے جا رہی تھی کہ کسی چوڑے پتھر نما وجود سے ٹکرا کر گر دی، کہ سامنے والے نے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کے ڈر سے اس کے بازو پر بلیوں جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ مسکرایا۔ شہزادی، آنکھیں کھول لیں، آپ محفوظ ہیں۔ وہ اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے فواد کی بری آنکھوں سے اس کی سبز آنکھیں دو چار ہوئیں۔ ایک پل کو لگا وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی خوشبو فواد خان کو اس کا اسیر کر رہی تھی۔ اس کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں، جن میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، ان میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔ خان سائیں، اس کو کھوئے دیکھ وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولی۔ سبز آنکھوں کو جھپکاتے معصومیت سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹی تو وہ ہوش میں آتے اسے دور ہوا۔ شہزادی، اب یہ نگاہیں میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھیں، ورنہ آپ کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی جھیلتی آنکھوں کو دیکھتے وہ نہایت نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی۔ اسے ڈری سہمی سی گڑیا ہی لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا، کیونکہ ہانیہ کی عمر کے ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ وہ اس کے دل تک بھی بمشکل آتی تھی۔ یہی کہ شہزادی، آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دیکھا کریں۔ ذومعنیت لیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلیں، گلابی گالوں پر گھنی پلکیں سایہ فگن ہوئیں۔ گھبراہٹ سے اس کی پیشانی ارک آلود ہوئی، دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، کچھ دن بعد آپ کا بھی نکاح ہے۔ آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہانیہ نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدم میں جیسے زنجیر سی ڈال دی۔ حیرت سے کنگ وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کی قدموں کی آہٹ کو خود سے دور جاتا سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم نے آ گھیرا، وہاں سے بھاگتے وہ سیدھے اپنے کمرے میں بند ہوئی، دانتوں تلے دبائے لبوں پہ آئی شرمگی مسکراہٹ کو روکا۔ دل تھا مانو پسلیوں سے سر پھٹک رہا تھا۔ اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی کمفرٹ سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ گئی۔ کیا ہوا بیگم؟ آپ پریشان معلوم ہو رہی ہیں۔ دلاور خان زیادہ تر ڈیرے پر رہتے تھے، حویلی کے معاملوں سے یکساں انجان مہرو خان کو پریشان دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سائیں، چھوٹے خان سے تو مل چکے ہوں گے آپ؟ آج انہوں نے بوال مچا دیا تھا، شیر کی طرح دھاڑتے وہ بس ایک ہی مالا جپ رہے تھے کہ وہ اپنی بچی سے شادی کے خواہشمند ہیں، لیکن سردار سائیں نے اپنا حکم سنایا کہ بڑے خان اور رائنا کا نکاح ہوگا۔ چھوٹے خان بہت غصے میں تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مہرو خان کو اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی، اپنے دل میں چھپے خدشات جان خواب میں خان کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ ارک آلود پیشانی، بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر رکھے وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ گمبھیر بھری لہجے میں کی گئی سرگوشی اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی تو ایک ہی جھٹکے میں سبز آنکھوں کو کھولتے ارد گرد دیکھا
وہاں کسی کو موجود نہ پا کر سینے میں سر پھٹکتے، دل پر ہاتھ رکھتے تیز سے ہوئے نفس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ کتنی پاگل ہو تم الو، وہ بھلا اس وقت یہاں کیسے؟ لیکن وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا انہیں مجھ سے محبت ہے؟ خود سے ہی پوچھتے وہ کانوں تک سرخ پڑتی تکیے میں منہ دے گئی۔ ہاں محبت ہے، قریبی گمبھیر سرگوشی ہوئی تو اس نے خوشی سے ڈھولتے دل کو سنبھالتے دانتوں تلے لب کچلے اور سر اٹھا کر ایک بار پھر پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ تو تھا نہیں۔ پھر یہ آواز، لگتا ہے میرے دماغ پر قابض ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اپنی عجیب سی کیفیت پر ہنس دی۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا تھا، جلدی سے ڈریس لیتی واش روم میں گھسی۔ یا خدا، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، میرے مالک، میرے حال پر رحم فرما۔ حال دل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی مولا تو میں زندہ تو رہوں گا، مگر میرا دل، وہ تو مردہ ہو جائے گا۔ مالک بچپن سے اسے چاہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی خود پر حرام واجب کیا ہے۔ بے شک میں ان سے ملا نہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر پھر بھی وہ میری ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت ہے، میرا اندیکھا عشق ہیں وہ۔ میرے دل کی ہر دھڑکن میں ان کا نام گونجتا ہے، ان کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتے ہی میری جان جاتی ہے۔ خدایا بس اتنی سی گزارش ہے، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو ان کے کسی اور کی دسترس میں جانے سے پہلے ہی یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکن روک دیجیے۔ ان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے موت کو گلے لگانا بہتر ہے، اور آسان بھی۔ فجر کا وقت تھا، وہ سجدے میں سر رکھے خدا سے ہم کلام تھا۔ وہ خدا سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا، اپنا اندیکھا عشق مانگ رہا تھا، جس کے لیے وہ ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جو اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا وہ بیاں کرنے سے قاصر تھا کہ نوک کر کے کمرے میں فواد خان داخل ہوا۔ کیسے ہو داور؟ ٹھیک لالا، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میں تمہاری طرح۔ اس کا کندھا تھپتھپایا۔ داور، اگر تم بابا جان سے پیار سے مانگو گے تو کیا پتہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فواد نے سمجھایا۔ لالا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں داور خان ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ میں لالا جب محبت خود کی ہے تو اسے حاصل بھی خود کر لوں گا، اور مانگا خدا سے جاتا ہے، مٹی کے انسانوں سے نہیں۔ وہ خود غرض بس اپنی ضد کی فکر میں گھل رہا تھا۔ کونیوں تک آستین فولڈ کرتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ داور خود غرض مت بنو میرے بھائی، بے شک وہ پاک ذات ہے، ہمیں ہر چیز سے نوازتی ہے، مگر وہ بابا ہے اپنے، اور میں بھیک مانگنے کا نہیں کہہ رہا، بس پیار سے، محبت سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ فواد نے سمجھایا، لیکن وہ داور خان تھا، کسی کی ایک نہ سننے والا۔ اگر میرا عشق آپ کو خود غرضی لگتا تو وہی صحیح، مگر میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا۔ وہ اپنی اجرک کو کندھوں پر ڈالتے ضدی لہجے میں بولا، مرضی ہے تمہاری، ویسے کیا تم جانتے ہو اگر خانی کو اس سب کا پتہ چلا تو وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، کیونکہ تم سب کے سامنے ان کا کردار مشکوک کر رہے ہو۔ فواد نے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا۔ لالا خدا گواہ ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، وہ بچپن کی ایک جھلک سے ہی وہ مجھے اپنے اندیکھے عشق کی آگ میں قید کر چکی ہیں۔ اس الزام پر وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا۔ یہ تم جانتے ہو داور، حویلی والے جانتے ہیں کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، لیکن ملازم لوگ وہ تو نہیں نہ جانتے کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، تم اس کی تذلیل کر رہے۔ وہ سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ داور خان غصے کا بہت تیز ہے، اسی لیے اسی کی ہی کمزوری خانی کے متعلق کہا، ورنہ کسی کی اتنی کہاں مجال کہ اس خوبصورت شہزادے کے بارے میں اکیلے میں بھی ایک لفظ تک نکال پائیں۔ میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کے بغیر جینے کا بھی نہیں سوچ سکتا لالا۔ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ پر بیٹھتا وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرے بھائی تم سنو، اگر انہیں اپنانا چاہتے ہو بنا کسی کو ناراض کیے تو وہ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیسا پلان؟ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب بتانے لگے۔ واہ لالا، کتنے کمال ہو آپ، آئی لو یو یار۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے زور سے بولا تو باہر سے گزرتے جابر خان نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ انہیں دیکھ وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ کیسا ہے خان میرے بچے؟ وسیلے سے ہی، مگر وہ اس اکڑو سر پھرے شہزادے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ میں ہینڈسم، آپ کیسے ہیں بابا سائیں؟ ہمارا شیر اگر ہینڈسم ہے تو ہم سپر ہینڈسم ہیں۔ وہ اس کے بال بکھیرے بولے، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ دونوں دوپہر میں جنگلی شیر بنے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ کی مذاق کرنے کی عادت نہ گئی۔ داور نے مسکرا کر میٹھا طنز کیا۔ وہ بھی کہکا لگا گئے۔ فواد نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ تھے نا، سب کر سکتے تھے، مگر ہائے یہ ان کی ضد، بالکل تمہاری طرح داور خان۔ وہ دو بدو مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرا کر بولے۔ فواد نے لب دبائے ان دونوں کو دیکھا، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ خیر فواد، جا کر شہر سے بہو کے لیے، اپنے اور اس کے لیے بھی شاپنگ کرانا، آخر کچھ دن بعد نکاح ہے تمہارا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ ان کی بات پر داور نے مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو کیا۔ فواد نے نفی میں سر ہلاتے ان کی پشت کو دیکھا، جاتے جاتے پہلے سے بھڑکتی آگ میں
گھی ڈالنا ضروری تھا۔ السلام علیکم اماں بھی میرا ناشتہ دیں، رائنا نے کچن میں آتے کہا، جہاں ساری ملازمہ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ اس کے آنے پہ ایک دم سیدھی ہوئیں۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کا ناشتہ لا رہے تھے۔ آپ نے اتنی ذمت کی یہاں آنے کی؟ اماں بی نے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ کوئی ذمت نہیں ہے اماں بی، آپ کھانا دے دیں بس، میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے جلدی سے کہا تو خادمہ نے ٹرے میں ایک جوس کا گلاس اور ساتھ میں پاستا رکھتے اسے پکڑائی۔ وہ شکریہ کہتی وہیں پڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اماں بی خانی کتنی پیاری اور نرم دل ہے۔ ساتھ کھڑی بانو نے حسرت سے اسے دیکھا تو اماں نے اسے جھڑکا، ماشاءاللہ کہو بانو، کیوں ہماری بچی کو نظر لگانی ہے تم نے؟ میں تو بس، وہ منمنائی تو اماں بی نے اسے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں حجاب سیٹ کرتے وہ وانیہ اور ہانیہ کے ساتھ کالج کے لیے دلاور خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی کالج روانہ ہوئی۔ خان میرے بچے، نرمین بیگم اس کے نفاست سے سجے روم میں آئی، جہاں وہ یہاں وہاں چکر لگاتے غصے سے مٹھیاں بھینچتے کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی جنت کو دیکھ کسی ننھے بچے کی طرح وہ ان کے آنچل میں چھپ گیا۔ ماں سائیں کیسی ہیں آپ؟ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہ جانے کتنے سال بعد اسے اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس نصیب ہوا تھا۔ ماں صدقے، جس کی تم جیسی نیک اولاد ہو تو اس کی ماں کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنے خوبرو بیٹے کی دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ سفید رنگت پر سفید شلوار قمیض، آنکھوں کی چمک، مغرور کھڑی ناک، انابی لب، لب و لہجے سے وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت اور برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی ماں کا وہ چہیتا تھا۔ خان آج ہی تو آپ آئے ہیں اور آج ہی آپ نے اپنے بابا سے بیٹھ رکھ لیا۔ نرمین بیگم اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے گویا ہوئی، ماں سائیں آپ جانتی ہیں اس پری کے لیے ہی میں لندن گیا تھا تاکہ اپنے بلبوتے پہ کچھ کر سکوں۔ جب سب کو پتا تھا کہ وہ میری ہے تو لالا سے ان کا نکاح طے کرنے کا مقصد، بابا جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میری سانسوں کی وجہ ہے، پھر بھی اور آپ نے بھی انہیں نہیں روکا۔ بولتے وہ آخر میں شکوہ کر گیا، یہاں خواتین کی چلتی ہی کب ہے خان، یہاں سے مردوں کی حکومت ہے۔ اپنے بابا سائیں سے بدگمان مت ہو، وہ جو سوچیں گے تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے۔ نرمین بیگم نے سمجھایا، نہیں ماں سائیں، وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میری پری کو مجھ سے چھین کر وہ مجھے کمزور کر کے اپنے سامنے جھکا لیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے، کیونکہ داور خان نہ کبھی جھکے گا اور نہ ہی اپنی پری کو کسی اور کا ہونے دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میری جان اپنی ضد چھوڑ دو، کیا فائدہ اسی ضد کا؟ تمہارے بابا اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ ماں سائیں انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود میری شادی میری پری سے کروائیں گے، اگر ایسا نہ کیا تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ دماغ میں کچھ کھچڑی پکاتے وہ ہنس کر گویا ہوا تو نرمین بیگم نے اس کی نظر اتاری۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی۔ پورے گاؤں میں سب سے خوبرو مغرور ضدی اس کی شخصیت تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نرمین بیگم نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ پیچھے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لالا؟ ہانیہ اور وانیہ نے لاؤنج میں آتے بے صبری سے کہا۔ کالی شلوار قمیض پر کریم کلر کی اجرک، کندھوں پر ڈالے، آستین کو فولڈ کیے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ مغرور شہزادہ مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھتے دلاور اور اعظم خان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فواد بیٹھا ان کی باتوں میں شریک تھا۔ وعلیکم السلام شہزادی، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں بولا تو وہ دونوں وہیں پڑے صوفوں پر براجمان ہوئی۔ فواد نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا جو اس سے نظر ملتے ہی نظر پھیر چکی تھی، کہ سمجھا شاید وہ اسے گھبرا رہی ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ لالا آپ شاپنگ کر آئے ہو؟ ہانیہ نے ٹیبل پر پڑے شاپنگ بیگز پوچھا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں شاپنگ دیکھنے لگیں۔ ہماری شہزادیوں نے خریداری نہیں کی؟ دلاور خان نے نرمی سے پوچھا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئیں۔ ماموں جان، ہم نے خانی آپی سے اپنے ڈریس تیار کروا لی ہیں، بس جولری چاہیے، جو آج ہی ہم خادمہ سے کہہ کر منگوا لیں گے۔ ہانیہ پرجوش سی ہوئی، ہاں آپ لوگ تو ایویں یوں کر کے تیار ہو جاتے ہیں، ہم نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، بال بناؤ، کاجل لگاؤ، چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو، جولری پسند کرو۔ وانیہ جو شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہانیہ نے کونی اس کی کمر پر ماری تو وہ دانت لبوں تلے دبائے خاموش ہوئی اور انہیں دیکھنے لگی جو کہہ کر دبائے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر ان کا سب کا ضبط ٹوٹا اور پوری خان حویلی ان کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ کام کرتی ملازمہ نرمین بیگم، مہرو بیگم حویلی کی دیواریں حد تک ان کے کہکے سن رہی تھیں۔ ہماری شہزادیوں کے تو دکھ ہی نرالے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس بار آپ کے لالا یہاں موجود ہیں، آپ کو ذرا بھی میک اپ کرنے کی زحمت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی شہزادیوں کے لیے بیوٹیشین بلوائی ہے۔ وہ مشکل ہنسی روکتے داور نے کہا تو اب کی بار ان دونوں کا کہکا بھی گونجا۔ نرمین بیگم نے دور سے ہی ان کی نظر اتاری۔ یس، موبائل رنگ ہوا تو یس کرتے کان سے لگایا، سر میم پر کوئی نظر رکھوا رہا ہے، سامنے سے کلیم نے جو کہا تو داور کا دل کیا ان آدمیوں کے ساتھ کلیم کو بھی اڑا دے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں گلابی پن چھانے لگا۔ کیچ دیم، مٹھیاں بھینچتے سختی سے کہا اور کال کٹ کی تو ان سب کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ شہزادی آپ لوگ
یہ بیگز ان کے روم میں لے جائیں، بمشکل دھیمے سے لہجے میں کہتے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتے لاؤنج سے ہی نکل گیا، جبکہ ان تینوں نے اس کے سرخ چہرے اور ہاتھوں کی ابھری رگوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کس کی شامت آئی تھی۔ اوکے، وہ دونوں کندھے اچکائے بیگز اٹھاتی رانا کے روم کی طرف بڑھی۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فواد لالا نے تمہیں پرپوز کر دیا اور میسنی تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا؟ وہ اس کے حجاب میں سے نظر آتی آنکھوں کو دیکھتے بولی۔ وہ کھڑی ہوتے غصے سے مٹھیاں مینچتی بولی، میری ماں، اب بتا تو رہی ہوں، اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے اسے واپس بٹھاتے کہا۔ وہ گرلز کالج گاؤں سے تھوڑا دور تھا، لیکن پھر بھی وہ تینوں وہاں حجاب میں ہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہانی، ان کی شادی تو خانی آپی سے ہو رہی ہے، تو تمہیں اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ مشکوک لہجے میں کہتی، پیشانی مسلنے لگی۔ کوئی مقصد نہیں ہے، انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ شہزادی آپ کا شہزادہ۔ اس سے زیادہ وہ بول ہی نہ پائی۔ رائنا جو اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی ان کی طرف آ رہی تھی، ان کی باتیں سن اس کے پاؤں تلے زمین کھسکی، لیکن پھر مسکراتی وہ ان کے ساتھ جا بیٹھی تو وانیہ کے دماغ میں کچھ کھچڑی پک کر کوئلہ ہوئی۔ آپی نامحرم سے بات کرنا، اس کے بارے میں سوچنا صحیح ہوتا ہے کیا؟ رائنا جانتی تھی وہ کس لیے بات کر رہی ہے۔ برا منائے بغیر وہ اس کا حجاب صحیح کرتے نرمی سے گویا ہوئی۔ نامحرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے کہ نامحرم سے محبت والی باتیں کی جائیں، اس کی محبت اور اسے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرما بردار بندہ کتنی میری فرما برداری کرتا ہے۔ مجھے راضی رکھتے ہوئے نامحرم کی محبت سے دور ہوگا یا پھر مجھے ناراض کر کے نامحرم کے قریب جائے گا۔ بعض اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ اللہ کے لیے نامحرم کی سچی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ حلاوت ایمانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے نامحرم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے بس کیونکہ گناہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی لذت رکھی ہے۔ یہ اس گناہ والی لذت کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر خود کو بے سکونی والی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معاوضے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ سمجھدار ہوگی تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گی شہزادی۔ اس کی باتیں سن ہانیہ کا دل اداس ہوا۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کا نامحرم تھا۔ شرمندگی نے اسے آ گھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ چلیں بابا آگے، دلاور خان کو دیکھ۔ وہ ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ گئی۔ وہ دونوں مسکراتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا، جو قدرے سنسان جگہ تھی کہ اتنے میں اسے ایک پراڈو اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس نے نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ پراڈو تیز رفتار سے سڑک کے بیچوں بیچ گول گول گھومنے لگی کہ وہ جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے بکھلایا۔ اس کا شک پختہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ خان تھا۔ کار رکی، اس میں سے کالی شلوار قمیض جو اس کی سرخ سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی، بری آنکھوں پر گلاسز لگائے، کونیوں تک فولڈ کے آستین سے اس کے مضبوط مردانہ بازوں کی پھولتی رگیں اس آدمی پر وحشت طاری کر گئی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ سامنے کھڑے مغرور شخصیت میں سے اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خان سائیں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے دیر ہوتی وہ کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکتے گڑگڑانے لگا۔ غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کے کالر سے پکڑ کر دور پھینکتے وہ کرایا۔ شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دینے کا ارادہ ہو۔ سائیں معاف۔ اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا کہ ایک ہی ساتھ دو چاقو اس کی آنکھوں میں لگے کہ اس کی دردناک چیخیں اس سنسان علاقے میں دور دور تک جانے لگی، جبکہ وہ مغرور شہزادہ دلچسپی سے اس کی چیخیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہوا کہ دور کھڑے ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ فواد نے شاہ حویلی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی سامنے دلنشیں بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھیں۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاءاللہ پھوپھو قربان جائے، میں ٹھیک ہوں، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے وہ اس پر صدقے واری گئیں۔ پہلی بار اس نے شاہ حویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک پھوپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، صوفے پر بیٹھتے اس نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار بھی وہ اپنے ہی مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا، سب بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے؟ اس کی شرمندگی مٹاتی وہ مسکرا کر گویا ہوئیں تو فواد نے فوراً سے پہلے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے گھورا۔
بیٹا سائیں، میرے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پھپھو جان میرے، فواد نے کہہ کر دانتوں تلے لب دبائے تو وہ ہنس پڑی۔ بھائی جان غصہ ہوں گے تم سے، اس کے لیے کچھ بھی، فواد مسکرایا۔ صرف اس کے لیے؟ انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں پھپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے۔ خیر ہانیہ کا رشتہ آیا ہے، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ انہوں نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ پر وہ تو میری ہے پھپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا، اس نے خفگی سے کہا تو دل نشیں شاہ ہنسنے لگی۔ وہ تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو سمجھو تم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ رات کا وقت تھا، سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے اور وہ کچن میں گھسی رائنا اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر لب بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اور کوئی نہیں، فواد خان ہے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جو آپ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کپ لیے جانے لگی تو فواد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے خان صاحب، جھوٹ جھوٹ مت بولنا مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ۔ وہ دھیمی آواز میں اگر آیا تو ہانیہ کی جھکی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا۔ فواد نے لم بھیجتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے کانپی جا رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیا۔ اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح پھر ہو جاتی۔ رونا بند کریں، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کے قدرے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ ہانی، اگر اب رونا بند نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظر چرائی۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سوں سوں کرنے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑے، ریلیکس ہوں اور یہاں بیٹھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو وہ لرزتی کانپتی بیٹھ ہی گئی۔ جتنا یہ وائبریٹ ہو رہی ہے اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس کی وائبریشن تو کام آتی۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا۔ لگتا ہے جن ون ہو گئے ہیں ان کو، اسی لیے تو پاگلوں کی طرح خود ہی ہنسے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور وانیہ بھی وہیں ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیا یہ شہزادیاں اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی؟ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا۔ اگر ہانیہ منع کر دیتی تو بنے بنائے پلان پر مٹی ڈل جانی تھی۔ جی کیا مدد چاہیے انہیں ہماری؟ ان کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وانیہ پرجوش ہوئی تو ہانیہ نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو کل تم، وہ انہیں آہستگی سے بتانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے وانیہ کا چہرہ ایڈونچر اور ہانیہ کو خوف سے رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ میں نہیں کروں گی، ماموں جان مار ڈالیں گے۔ ہانیہ نے صاف انکار کیا تو فواد نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں مارنے لگے؟ مجھے ماریں گے؟ اب کوئی چون چڑا نہیں شہزادی، آپ کو یہ کرنا ہے تاکہ خانی اور خان ایک ساتھ ہو سکے، اور ہم دونوں بھی، وہ ڈپٹ کر کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس معصوم کے جان مشکل میں ڈال گیا۔ کم آن ہانی، بی بریو، کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ڈرنا ہے جس کے لیے تو تمہیں یہ پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہانی آپی اس دن آپ نماز پڑھ رہی تھی تو آپ کو یہ نہیں دکھا سکی۔ فواد لالا یہ ڈریس لائے ہیں آپ کے لیے۔ وانیہ نے داور خان کا حوالہ دیتے کپڑے نکال کر دکھائے۔ یلو اور گرین کلر کا شرٹ اور شرارہ تھا، جسے دیکھ رائنا کا مسکراتا چہرہ مانند پڑا، کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس خان لالا کی پسند کی ہے۔ یلو پاؤں کو چھوتا فراک جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیسہ کام کیا تھا، گرین کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ یہ اچھا ہے۔ ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے وہ مسکرائی تو وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلیں شب بخیر، کل آپ کی مائیوں ہیں، سو جائیں۔ ڈریسز سمیٹ کر الماری میں رکھتی وہ باہر کو بڑھی۔ رائنا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتی خود بھی کمفرٹ میں چھپے سونے لگی۔ ہانی آپی کو فراک پسند آیا ہے؟ ہانیہ نے داور کو شریر نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی بری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روکی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لیں لالا، ہم نہیں لگاتے نظر، وانیہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ہنس لو، کیا پتہ کل بابا سائیں کے سمجھ تو سب گئے ہوں گے۔ ہانیہ کو دیکھتے وہ ڈرانے کے لیے بولا تو ہانیہ نے مسکین سی صورت بنائے داور کو دیکھا۔ لالا آپ شرم کریں ذرا، ہماری گڑیا کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ چلو گڑیا آپ لوگ آرام کریں، صبح ملیں گے۔ اوکے گڈ نائٹ۔ انہیں کہتے وہ فواد کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالتے باہر کو بڑھا۔ لالا کا کام کیا کر دیا، شہزادی سے گڑیا بن گئی، وانیہ نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے اسے گھورا اور گھپ اندھیرا کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیگم کب تک یوں روٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ نرمین بیگم کی ناراضگی وہ کب سے محسوس کر رہے تھے، مگر وہ کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد وہ روم میں آئے تو نرمین بیگم کمرہ سمیٹتی نظر آئی۔ ہمارے روٹھنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سائیں، ہماری اوقات، آپ ہماری تذلیل کر رہی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں نظریں ان کے چہرے پر گاڑتے دھیمی آواز میں گرائے۔ نرمین بیگم نے مایوسی سے انہیں دیکھا، اب بھی وہ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔
معافی چاہتے ہیں سائیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی جانے لگی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئے۔ آپ کیوں اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں بیگم، جو ہمیں آپ سے سخت لہجے میں بات کرنے پر مجبور کرے؟ ان کے آنسو انگلی کے پور سے صاف کرتے وہ مسکرائے، تھوڑا سا غصہ، اور ان کی بیگم کی حالت پتلی ہونے لگتی تھی۔ اب جانتے ہیں میرا بیٹا میری جان ہے، چھوٹا سا منہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے، میرے دل کو دھچکا لگا رہتا ہے اگر غصے میں اس نے کچھ کر دیا تو۔ خوف سے کہتے وہ خود ہی پریشان تھی۔ جتنا میں آپ کے ثبوتوں کو جانتا ہوں اس نے کہا ہے تو وہ کرے گا بھی، آپ بس تیاریاں کریں، آج دلہنوں کی مہندی ہے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ ان کا سر تھپکتے باہر کو بڑھے۔ دلہنوں کی ناسمجھی سے ان کی بات دہرائی، پھر سمجھ میں آتے ہی مسکرا کر باہر کو بڑھی۔ خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے کہ رائنا کو دلاور خان کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر مہرو بیگم کا دل بے چین ہوا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آج مہندی ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کالج جا رہی ہیں آج بھی؟ مہرو بیگم نے اس کے قریب جاتے ٹوکا تو وہ مڑی۔ داور تو اس کی طرف سے رخ ہی موڑ چکا تھا، لیکن کمبخت دل اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ مورے بس 5 منٹ کی بات ہے، ہم اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آ جائیں گے، وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ جانے دیں، بچی کو جلدی ہی آ جائے گی، اعظم خان نے کہا تو وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتی باہر کو بڑھی۔ کچھ گھنٹے اس کے بعد اب میری، اس نے جیسے خود سے عہد کرتے فواد کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے اس نے اوکے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر کو چل دیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ کالج کے سامنے تھے۔ بیٹا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ اوکے، اس کا سر چومتے دلاور خان نے کہا، اور اس کے کالج میں انٹر ہوتے ہی گاڑی ڈیرے کی طرف موڑ لی۔ خان سائیں خان بی بی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے، مردان خانے میں۔ وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ کلیم ہانپتے ہوئے وہاں آیا اور لرز کر کہا۔ وہ سب فوراً سے کھڑے ہوئے، اس کی بات سن وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ کچھ ہی منٹ میں کالج کے اندر تھا، جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھیں۔ خان کو دیکھتے ہی ان کی امید بھری نظریں اس پر جم سی گئیں، جو وائٹ کف لگے سوٹ میں کالی اجرک کندھوں پر ڈالے، وہ بادشاہوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ، جس کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے کی ابری نسیں واضح ہوتی اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ شعلے اگلتی نگاہوں سے ان سب کے بیچوں بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا، جو اس کی ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ خان صاحب، تمہارا ہی انتظار تھا، سنا ہے تمہاری حویلی کی راہ، ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا، تو تم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لا سکو؟ زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر مارتے وہ شیر کی طرح دھاڑا تو وہاں کھڑی لڑکیاں سہمی، ایک دوسرے کی اندر چھپنے لگیں۔ تھپڑ ایسا پڑا تھا کہ ملک صفدر کو اپنی چھٹی کے دانت یاد آ گئے تھے۔ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ کلیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر جھٹک کر یہاں وہاں نظر دوڑاتا، رائنا کو ڈھونڈنے لگا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کلاس میں جا کر دیکھنے لگا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے رائنا کی فکر ستانے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر ٹیرس پر گیا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگیں۔ ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس جانے کو پلٹا، چھوٹے خان، سہمی سی لرزتی آواز پر وہ چونکا۔ ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ ٹینک وہاں موجود تھے جہاں سے وہ چھپی نکلی، لمبی پلکوں کی چلمن سے آنسو ٹپکتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک بار نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوا لیکن بے بس تھا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ آپ روئیں مت، چلیں نیچے، آپ کے بابا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھڑکتی نظروں کو بمشکل نیچے جھکائے وہ سنجیدگی سے بولا تو رائنا جلدی سے سیڑھیاں اترتے سہمے خرگوش کی طرح دلاور خان کے حصار میں جا چھپی۔ کتنی لکی ہیں یہ، خود تو پیاری ہیں سو ہیں، لیکن شوہر بھی ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ داور نے کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تو لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ دلاور خان اسے لے کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی داور اپنی گاڑی میں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تھے۔ وہیں وہ دونوں اس پاک زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کا نکاح پڑھایا جا چکا تھا، اب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کو تلاوت کرتے سن رہی تھی۔ اس کی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سکون دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے تلاوت ختم کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مکمل کی، اور سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے کندھے سے لگی پرسکون تھی۔ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا۔ میری جان، اس کے پیشانی پر لب رکھتے اپنا حدت لمس چھوڑا تو وہ مسکرا کر آنکھیں وا کرتی اسے دیکھنے لگی، مگر وہ تو حویلی میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یا اللہ، دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ دھرتے وہ مسکرائی۔ اس کا نکاح تو اوپر پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن وہ انسان جو بھی تھا وہ فواد نہیں تھا۔ وہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتی، کل ہی تو اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ چھوٹے خان، اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت بے یقین تھیں۔ چھوٹے خان، ڈری سہمی سی لرزتی آواز اس کی سماعت ہوئی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، ہوتی بھی کیسے، وہ بھی نامحرم تھی اس کی۔ اب تو آپ نے میرے خوابوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے، وہ خود ہی کہتے مسکرایا۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔
اب گزارا ناممکن ہے خانی، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، لبوں کو دانتوں تلے دباتے سوچنے لگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور خلاف معمول آج ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ حویلی میں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ حویلی کے مکین، جس میں دلنشین شاہ بھی تھی، باہر آئے تو ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ فواد صاحب گن ہانیہ کے سر پر رکھے کھڑے تھے اور ہانیہ بی بی گن اپنے سر پر محسوس کرتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دلنشین شاہ نے لبیں سے مسکراہٹ روکی۔ خان میرے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نرمین بیگم جلدی سے اس کے پاس آئیں۔ بس کر مورے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن سے میرے ساتھ طے تھا؟ پھر بھی آپ لوگوں نے میری جان عذاب میں جھونک رکھی ہے۔ اس کی پیشانی پر گن کا دباؤ بڑھاتے وہ غصے سے پاگل ہوا۔ اعظم خان سینے پر ہاتھ باندھے ان کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ لالا سائیں، آپ کی شادی شہزادی سے ہی ہوگی، آپ بے فکر رہیں، لیکن پلیز گن ہٹا دیں، داور نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو اعظم خان نے اپنے ثبوت کو گھورا۔ یہ اولادیں کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کے باپ نے دنیا دیکھی ہے؟ ارے گن رکھو، اس کے تابعداری سے گن ہٹاتے دیکھ داور کا دل چاہا اپنا ماتھا دیوار میں دے مارے۔ میں تب تک یہ گن نہیں ہٹاؤں گا جب تک بابا سائیں نہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا نکاح آج ہی کرائیں گے، وہ زور سے بولا تو اعظم خان نے اس کی طرف قدم بڑھائے، جسے دیکھتے فواد کی سانس رکی۔ ہانیہ کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ہاں خان، چلاؤ گولی، ہم بھی دیکھیں اعظم خان کے پیٹے میں کتنا دم ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اطمینان سے اس کے اڑے رنگ دیکھنے لگے۔ بابا سائیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مان جائیں نکاح کے لیے، داور نے کہا۔ فواد خان، گولی چلاؤ، وہ روبدار لہجے میں گویا ہوئے فواد کا سانس رکا اور داور کی طرف دیکھا جو دلنشین شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ دلنشین شاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ سانس روکے وہ اب اس تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناٹک ہی کرنا تھا تو کم از کم گن ہی اصلی رکھ لیتے، پلاسٹک کی گن اٹھا کر تم لوگ قتل کرنے چلے ہو۔ اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کی گن لیتے وہ تنزیہ نظروں سے داور خان کو دیکھتے ہنسے تو تذلیل سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ دلاور، قاضی صاحب کو بلاؤ، آج ہی ان چاروں کے نکاح ہوں گے ہماری مرضی سے، وہ زوردار آواز میں دہاڑے تو ہانیہ سہم کر فواد کے پیچھے چھپی۔ وانیہ رائنا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تاکہ وہ باہر کے ناٹک کو دیکھ یا سن نہ سکے۔ داور مٹھیاں بھینچے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بھائی جان، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں انہیں؟ بتا دینا کہ آپ یہ سب صرف داور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دلنشین شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ بچے، آپ کے بھتیجے کی ضد تڑوانی ہے، میں چاہتا ہوں وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے خانی اپنے نکاح میں چاہیے، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرائے۔ دلنشین شاہ نے سر پکڑا، ادھر یہ ضدی باپ، وہاں ان کا پاگل بیٹا، دونوں ہی ضد چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بچہ ہے لیکن آپ تو سمجھداری دکھائیں۔ آخری کوشش کی گئی مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو دلنشین صاحبہ نے سر جھٹکا۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ان دونوں کو اپنی انگلیاں مروڑتے دیکھ کر وانیہ شریر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ گھبراہٹ کیوں؟ ہم کون سا کسی کا شوہر چوری نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ وہی ذاتی شوہر بنیں گے۔ تم چپ کر جاؤ ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ کو غصے میں بدلتی وہ اس پر چڑھ دوڑی تو وہ زبان دکھاتی باہر کو بھاگی۔ بیٹا، آپ تیار ہیں؟ مہرو خان نے رائنا کے کمرے میں آتے پوچھا، جو سادہ سے سفید فراک میں ریڈ حجاب، چہرے پر بے تحاشا معصومیت لیے سفید پری معلوم ہو رہی تھی، اور ہانیہ بھی اسی طرح کے لباس میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ، میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اللہ پاک کالی نظر سے بچائے۔ پیسے اس کے اوپر وارتے وہ اماں بی کو غریبوں کو دینے کا کہتی، اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی جو مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں سائیں، رائنا نے دھیمے لہجے میں کہا، نہ جانے کیوں اس کا دل اداس تھا۔ بظاہر تو وہ ہنس رہی تھی مگر اس کا دل کسی اپنے کے دکھ میں شریک ہوتا دکھی تھا۔ جبکہ ہانیہ تو دلنشین شاہ کے گلے لگی، رو پڑی۔ دلنشین شاہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آ جائیں، نیچے بلا رہے ہیں، خادمہ نے آ کر کہا تو مہرو بیگم نے ان کے گرد لال چادر اڑائی۔ کہاں رہ گئی مہرو؟ نرمین بیگم نے کہا کہ انہیں زنان خانے میں ان کو داخل ہوتے دیکھ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہاں کئی عورتیں موجود تھیں، اسے لیے وہاں پڑے صوفے پر بٹھایا گیا۔ حجاب میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ اعظم خان اور دلاور خان نے زنان خانے میں قدم رکھا تو سب خواتین نے خود کو ڈھانپا۔ رائنا، دلاور خان، دلاور خان، آپ کو داور خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا اور آنسوں کا ریلا بہتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے پر دلاور خان نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے۔ اعظم خان نے اس پر داور کی اجرک اڑائی۔ ہانیہ فراز شاہ فراز شاہ، آپ کا نکاح فواد خان اعظم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اعظم خان نے پوچھا مگر وہ کپ کپاتی خاموش بیٹھی تھی۔ آنسو اس کے گلابی ہاتھوں کو بھگو رہے تھے کہ سر پر باپ کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کر کے اس کے لرزتے دل کو ڈھارس ملی۔ قبول ہے، کپ کپاتے لب وہ نکاح نامے پر سائن کرتے فراز شاہ کے گلے لگی، رو پڑی۔ فراز شاہ نے اس کے اوپر فواد کی شال لپیٹی اور سر پر بوسہ دیتے ان دونوں کے لیے دعا کی اور زنان خانے سے نکلے۔ مہرو بیگم رائنا کو گلے سے لگاتی رو پڑی۔ دلنشین بیگم بھی اسے خود سے لگائے رو رہی تھی۔ وانیہ کا چہرہ تو خوشی سے کھل رہا تھا۔ آج سے یہ دونوں میری بیٹیاں، فکر مت کرنا آپ دونوں، ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آئی ہیں دونوں۔
نرمین بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا اور انہیں واپس سے روم میں لے جایا گیا۔ شہزادی نوافل ادا کر لے شکرانے کے۔ رائنا نے اپنے گرد لپیٹی شال نماز ٹائل میں لپیٹی، وضو پہلے سے کر چکی تھی، وہ دونوں نفل پڑھنے میں مصروف ہوئی۔ دوسری طرف فواد اور داور سے اجاب و قبول کے بعد ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی گئی اور مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا۔ داور کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اس کی پری اس کی ہو چکی تھی، اس کی دنیا اسے مل چکی تھی۔ سب کی رضامندی کے ساتھ اس کے رب نے اسے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ فواد بھی خوش تھا، اس کی بچپن کی محبت جو مل گئی تھی کچھ دیر پہلے۔ یہ کیا بک رہے ہو تم فواد؟ اعظم خان دھاڑے کہ فواد نے سر جھکایا۔ یہ سچ ہے بابا سائیں، اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خان کے بچے خود بچ گئے، مجھے پھنسا دیا، شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں داور سے گویا ہوا۔ تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے الجھو مت، اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے دھیمی آواز میں اگر آئے بابا جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا آپ پلیز۔ فواد نے سر اٹھا کر کہا کہ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دل ہی دل میں فواد سے معافی مانگی۔ تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو رون کر ہم سے کہے۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ فواد کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے بابا، مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے بامشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا۔ اعظم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی۔ ہوں برخوردار، اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو یوں اتنی محنت تمہیں نہ کرنی پڑتی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اس کا شانہ تھپتھپاتے باہر کو بڑھے۔ آئی ایم سوری بھائی، داور نے اس کے کندھے سے کندھے ملاتے اداسی سے کہا تو وہ مسکرایا۔ ارے خان صاحب آپ تیار ہوں جلدی سے، آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ شرارت سے کہتے اسے لیے اس کے روم میں آیا اور اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا، یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئی، روم میں بیٹھی تھی یلو فراک اور گرین چوڑی دار پاجامے کے ساتھ، گرین حجاب اور کندھوں پر داور کی شال لپیٹے وہ حسن میں حوروں کو بھی مات دیتی تھی۔ سنہری آنکھوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل تھا، جبکہ پیلا شرارہ پہنے ہانیہ نے فل میک اپ کر رکھا تھا، اس کے کالے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، بھاری زیور پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رائنا کا بازو پکڑتے کہا، وہ جو خود نروس سی بیٹھی ہوئی تھی اس کی معصوم شکل دیکھ کر گہری سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ڈر کس چیز کا شہزادی؟ پتہ نہیں عجیب سی شرم فیل ہو رہی ہے، من کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ ہائے ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو شادی کرنے لگی ہوں۔ نم ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں ہے۔ شہزادی اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ وانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئیں اور لیے باہر چلی گئیں۔ زنان خانے میں انہیں صوفے پر بٹھاتے وہ پیچھے ہوئی تو سب ہی خانی کے حسین پرنور چہرے کو دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی کہ سب اس کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نرمین بیگم نے اس کے اوپر سے پیسے وارتے صدقے میں دیے اور ان دونوں کی پیشانی چومی۔ دلنشی اور مہرو بھی ان کی بلائی لیتی رسم کرنے لگیں۔ چھوٹی سی پیالی میں اپٹن پڑا تھا، سب باری باری آتے ان کے گال، ہاتھ اور پاؤں پہ اپٹن لگا رہی تھیں۔ سب کی نظریں تو بس رائنا پر ٹکی تھی جو بنا میک اپ کے ہی اتنی چمک رہی تھی۔ مورے، ہانیہ نے دلنشین شاہ کو بلایا تو وہ اس کی طرف جھکی۔ مورے میری کمر دکھ رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے بس کر دے اور چھوڑ آئیں کمرے میں۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے انہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے تو وہ مسکین سی صورت بنا گئی۔ وانیہ بہنوں کو اوپر لے جاؤ، ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ نرمین بیگم نے رائنا کی تکن سے سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتی انہیں اپنے اپنے کمرے میں چھوڑ گئی۔ واپس آتے ان دونوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے۔ بچے آج بدھ ہے، اب جمعرات کو آنا۔ داور نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے نرمی سے کہا تو جہاں فواد کا کہکا گونجا وہیں وانیہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ لالا ہم آپ کو فقیر نہیں لگتے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں یہاں سے۔ ارے نہیں نہیں گڑیا یہ لو۔ داور نے ایک گفٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور نظر چرا کر فواد کو آنکھ مارتے اپنی بیویوں کو دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ مورے خوشی خوشی جیسے ہی وانیہ نے گفٹ کا ڈبہ کھولا ایک مکہ سیدھا اس کی ناک پر بجا۔ کچھ پل تو وہ صدمے میں کھڑی رہی، پھر ہوش میں آتی چیخی اور پاؤں پٹکتے دلنشین شاہ کے پاس جانے لگی۔ وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لیٹی تھی، آہٹ پر دل کی رفتار تیز ہوئی تو وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی۔ اب تو میں اس پردے کو بھی ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا خانی۔ اس کے گھونگھٹ کو اٹھائے وہ ذومانیت سے بولا تو رائنا کو اپنا دل کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اس کا گھونگھٹ ہٹائے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو رائنا خود میں سمٹی، شرم سے بھاری ہوتی بلکہ لرز رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، پرتپش نظروں کا اثر تھا کہ وہ پہلو بدلتی جیسے کہیں چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کا گلال بکھیرتا چہرہ اس کی دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی۔ اچانک ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ رائنا نے گھبرا کر اسے دیکھا، ایک لمحے تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بھوری چمکتی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، انابی لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ، ہلکی بیئرڈ، نظروں سے ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے وہ نظریں اس کے گلے میں پہنی چین کو دیکھنے لگیں۔ اس کے نرم نازک سے گلابی ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو رائنا خود میں سمٹی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی نا؟ بری آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے وہ اس کی نم ہوتی گردن اور سرخ ہونٹوں کو دیکھتے نظر چرا گیا۔ رائنا نے اس بات میں سر ہلایا، بولے
اور میری طرف دیکھے۔ اس کی چن کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا، بری آنکھوں میں عشق کی آتش۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے نازک سے ہاتھ اپنی آنکھوں پر محسوس کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کاش یہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہوتے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے پھر سے اپنے سینے پر رکھ گیا۔ جی تو بتائیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ بے باک سی نگاہیں اس کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھنے لگیں۔ اس کے سوال پر رائنا گڑبڑائی۔ بتائیں آپ نئے نئے شوہر کی بات نہیں مانیں گی؟ آپ میرے مجازی خدا ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ نظر جھکا کے گویا ہوئی۔ دل کے کورے کاغذ پر داور خان لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے دل بھی پرسکون تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ دھڑکتے دل سے پوچھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ روم روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ رائنا کی خوشبودار سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے، اس کی آنکھوں میں خمار چھایا تھا۔ مجھے آپ کی سیرت پسند ہے، آپ کا سب سے عزت سے بات کرنا، صنف نازک کو عزت احترام دینا۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، اور نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انجانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اسے مزید اپنا دیوانہ کر گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ عجیب سی کشش تھی کہ اس کا من کیا بھاڑ میں جائیں رسمیں، انہیں ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لے۔ مگر پھر اعظم خان کو یاد کرتے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں، آپ اپنے شوہر سے بہت وفادار ہوں گی رائنا۔ آنکھیں بند کرتے وہ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ اس کی نم ہوتی پیشانی وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن اسے دنیا کے ہر سانس سے دلکش لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ سردار سائیں نے چھوٹے خان کی بات مان لی، مہرو بیگم نے دلاور خان کے سر پر مساج کرتے کہا تو وہ بھی مسکرائے۔ ہم خوش بھی ہیں لیکن اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا دکھ بھی۔ بے شک وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائے گی مگر پرائی تو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خانی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ نم آنکھیں بند کر کے اس کو یاد کرتے مسکرائے تو مہرو بیگم نے بھی مسکرا کر ثم آمین کہا اور ان کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ ہانی فواد نے کمرے میں آتے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے مردانہ سخت ہاتھ دکھے۔ نرم نازک دکھنے والی ہانیہ کے مردانے ہاتھ۔ وہ ہنسا۔ خیر پھر بھی قبول ہی ہو مجھے، دل ہی دل میں خود سے کہتے وہ اس کی طرف جھکا۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنا کہکا روکے۔ ہانی آج تم وائبریٹ نہیں ہو رہی خیریت؟ اس کے گرد ہاتھ باندھتے اس کی کندھے پر چن رکھے۔ ہانی ان کچھ دنوں میں تم نے زیادہ کھانا کھایا ہے، دیکھو کیسی موٹی ہو گئی ہو کہ میری باہوں میں نہیں سما رہی۔ دوپٹے میں چھپا کلیم دانتوں تلے دوپٹہ دیا، اصل میں شرمانے لگا تھا۔ ہانی تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ اپنے سینے سے لگے کلیم کو دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ وہ اس سے خود سے دور ہو گیا۔ میری ہانی کلیم بن گئی، وہ صدمے میں بولا تو چینجنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا کہکا سنا تو غصے سے روم کا دروازہ بجانے لگا۔ کلیم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا۔ کھولو دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا تو تمہاری چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی۔ وہ دھیمی آواز میں اگر آیا تو ہانیہ کے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا۔ وہ غصے میں تھا، اس کی جان اب ہوا ہونے لگی تھی۔ کھول رہی اس سے پہلے وہ بولتا کہ دروازہ کھلا اور یلو شرارے میں وہ اپسرا باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اپٹن لگا دیکھ وہ اس کی جانب جھکا تو ہانیہ نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ اس طرح کا مذاق کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں اسے کس کر دیتا تو؟ سوچ کر ہی اسے ابکائی آئی۔ ہانیہ نے مسکراہٹ روکتے اسے دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب تم نے مذاق کیا ہے، اب میں بھی کروں گا، وہ کہتے ساتھ اس کے گال پر جھکا۔ اس کا تپش زدہ ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر وہ خود میں سمٹی۔ حیا سے پلکیں جھک گئیں، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رونے والی شکل بنا گئی، جسے دیکھتے وہ اس کی شاہ رگ پر بوسہ لیتے اس کے کان کی لو پر لب رکھے۔ نکاح مبارک ہو، اب تو پوری طرح سے میرے نام ہو چکی ہو۔ اس کے گال سے گال مس کرتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا اس کے الفاظ؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی نظر جھکا گئی، ماتھے پر ننھی ننھی پانی کی بوندیں آئیں تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ ہانیہ کی سانس میں سانس آئی۔ ویسے تو میں جانتی تھی کہ میرے بھتیجے ذرا بے شرم ہے، لیکن اتنے بے شرم ہے یہ مجھے آج پتہ چلا۔ دلنشیں بیگم کی آواز پر وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور مڑ کر بند دروازے کو کھولا۔ پھوپھی جان میں تو بس مبارکباد دینے آیا تھا، وہ کسیانی ہنسی ہنستے بولا تو دلنشیں شاہ نے اس کو اور پیچھے کھڑی ہانیہ کو گھورا جو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھسی، وہ بھی دان دکھاتے وہاں سے چلتا بنا۔ یہ خان کہاں گیا؟ کہیں شادی کے بعد بھاگ نہ گیا ہو؟ اعظم خان نے طنزیہ کہا تو نرمین بیگم نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی سرکار سائیں، وہ آپ کی ہی اولاد ہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں ہیں جناب، نرمین بیگم نے جلدی میں کہا اور خود ہی شرم آ گئی تو اعظم خان نے کہکا لگایا۔ بیگم آپ بھولی نہیں ان دنوں کو؟ ویسے کتنے حسین دن تھے، ہم بھی حسین تھے جی، اب تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ہنس کر بولی تو اعظم خان نے انہیں گھورا پھر معنی خیزی سے مسکرائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو اپنے انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جوان ہیں۔ استغفار خان سائیں، آپ کے 2 جوان بچے ہیں جن کی آج شادی ہے اور آپ یہ۔ وہ سرخ چہرے سے گویا ہوئی۔ اعظم خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو شرما کر پلو کو انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ جہازی سائڈ بیڈ پر لیٹے اس شہزادے نے جیسے ہی کروٹ لی تو ایک دل فریب سی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی محسوس ہوئی۔
خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں ادھر ادھر کرتے بیڈ پر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اٹھا، ارد گرد دیکھا تو وہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مگن تھی، سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا روشن چہرہ۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے تکنے لگا، سفید ہیرے کی طرح دھمکتی رنگت، جھکی ہوئی سنہری آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی نوز پن جس پہ ہیرا جڑا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ سرخ ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ اس نے لمبی سانس بھری، خماری بھری نگاہوں میں مدہوشی چھانے لگی تھی۔ سادگی میں وہ اتنی حسین لگتی تھی، جب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے لیے سنگھار کرے گی تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے ہی زندگی گزار دے گا۔ آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر لیٹا۔ رائنا نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کچھ پڑھتے اس کی طرف آئی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ جھکی، کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ خان سائیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ اس کے چہرے کو تکتے گویا ہوئی، جو انابی لبوں کو بھینچے، چوڑی پیشانی پر بے ترتیب بال۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ شہزادہ دل کا بھی خوبصورت تھا۔ رات کو وہ اسے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی بتا چکا تھا۔ کیا پڑھ کر پھونک رہی ہیں خانی؟ بندہ بشر پہلے ہی آپ کے عشق میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا۔ اس کے یوں اچانک اٹھنے پر اس پر جھکی رائنا کے نازک لب اس کے گال پر مس ہوئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، خوف سے ایک بار تو دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ ریلیکس، اس کے نرم لمس محسوس کرتے وہ سرشار ہوا، مگر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ وہ نرمی سے بولا تو رائنا نے پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔ اور نماز؟ وہ مختصر سا بولی تو اس کی پتلی حالت دیکھ وہ اسے شانوں سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا۔ رائنا نے سانس روکے اس کو دیکھا۔ خانی، ڈرنا گھبرانا چھوڑ دیں، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے ایزی ہو کر بات کیا کریں۔ یوں ڈریں گی تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی ظالم روڈ ہیرو ہوں جو اپنی پھولوں جیسی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اب نرمی سے کہتے، آخر میں شریر ہوا تو رائنا بھی مسکرائی۔ خوش رہا کریں، آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نظر جمائے وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا تو رائنا کی دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی اور ٹائم کو دیکھتا مسکرا کر پیچھے ہٹا اور واچ اٹھاتے باہر کو بڑھا، مگر واپس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ اپنے لفظوں سے اسے سرخ کرتا باہر کو بڑھا۔ اور سناؤ، کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتے ہی وہ اس کے سر پر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا، چڑیل تم نے ہی ماما کو بھیجا تھا نا، بڑی کوئی مسنی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نا تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو ہانیہ نے کہکا لگایا، شکر مناؤ کہ میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ جو تم نے کلیم لالا کے ساتھ فواد لالا سے جو مذاق کیا ہے پکا تمہاری کٹ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے بولی تو اب کی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا۔ چلو کھانا کھاؤ پھر خانی آپ ہی پاس چلے، مہندی کے لیے تیار بھی تو ہونا ہے۔ مہندی کا دن جیسے پر لگا کر اڑا۔ فواد اور داور نے رائنا اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہو جاتی، کیونکہ اعظم خان نے ان کی نگرانی کی ذمہ داری مانیہ شاہ کو دی تھی جو ہر جگہ ٹپک جا رہی تھی۔ اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادی اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خان میں بیٹھے بوریت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں کھسا بشوری چپل، اور وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گریز برت رہے تھے کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے ان کے سپوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کیے؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرایا، یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ فواد کو آنکھ مارتے وہ اعظم خان سے کہتے باہر کو بڑھا، بابا صحیح میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتے وہاں سے نکلا، پیچھے سے وہ مسکرائے، کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ دلاور خان نے پوچھا، چھوٹے ہی آج کل کے بچے بھی نا خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لے، یہ اتنے سمجھدار نہیں ہے۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے سمجھتے مسکراہٹ دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس نازک جان کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی، سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی وہ نروس ہوئی، اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی، دل بھی ایک عجیب لے پہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی داور کے روم میں بٹھایا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان، ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ نوک ہوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی، دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلی اس دل فریب خوشبو کو خود میں اتارا اس کی طرف آیا جو اس کی اجرک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں پور پور اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے آستین کو کونیوں تک فولڈ کرتے وہ بیڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانی، کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گمبھیر بھاری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند باندھنا چاہا، مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی،
وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ اس کی گمبھیر آواز سماعت ہوئی تو وہ دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے اسے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچ میں پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ کھینچنے پر اس کی ارجک اس کے گالوں تک آ چکی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رائنا نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جھلسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے کٹاؤ دار سرخ ہونٹوں پر جمی۔ گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مودم ہوئی۔ خشک ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رائنا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی۔ وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گئی۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی چکا تھا۔ لمبی گھنی خمدار لرزتی پلکیں گلابی گالوں پر سایہ فگن تھی۔ کھڑی ناک میں نتھ جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے اسے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، گمبھیر سرگوشی ہوئی۔ خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رائنا کا چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ اس کی سانس میں سانس بھرتے دل فریب سی خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی نتھ اتارنے لگا۔ اس کے لمس پر رائنا نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بری آنکھوں سے چار ہوئیں۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ! بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنی نس نس میں اترتی محسوس ہوئی۔ رائنا اس کے لمس پر سٹل ہوئی۔ کیا نہیں تھا اس لمس میں! شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا۔ شاید وہ ایسے ہی اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رائنا نے مہندی سے سجے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دلنشیں آواز معنی خیز سی خاموشی میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خالی جذباتوں کی آنچ لیے وہ اسے پکار گیا۔ وہ خود میں سمٹی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتے گہری سانس بھرتے اسے بے چین کر گئی۔ وہ پل میں اس کی کمر رب کرتے اسے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جسے وہ ایک ہی سانس میں گٹک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تھمتھماتے چہرے اور نم ہوتی گردن کو دیکھتے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نفل ادا کرنے۔ وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوا وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہوں اور چینج کر کے آئیں، پھر ساتھ ادا کریں گے۔ وہ محبت پاش لہجے میں اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر خدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رائنا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ کیا۔ وہ بنا کہے ہی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پیشانی کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی وہ مدھم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتے فریش ہونے چل دی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی ذائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پر جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر وہ جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال دے مجھے جس راہ سے وہ دلدل ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سام نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دے نہ وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پر جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسا تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رک ایک بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہاں کا ہے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول ہی لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی شرمائی گھبرائی سی وہ بہت دل نشیں لگ رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیسی ہو؟ ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے وہ واچ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا جو سر نیچے جھکائے گھبرا رہی تھی۔
ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کپکپاتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے اس نے بوجھل سانس خارج کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہانی، جب سے تمہیں دیکھا تب یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب فواد خان کی زوجہ تو بس ہانیہ شاہ ہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر براجمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تو کیا ہانیہ فواد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر تپش زدہ لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بیک بون میں سنسناہٹ ہوئی۔ شرم سے سرخ پڑتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خود سپردگی کا عالم تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، ہمیشہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا۔ گمبھیر سرگوشی کرتے وہ اس پر جھکا جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے کمرے میں چوڑیوں کی چھنکار ماحول کو مزید معنی خیز بنا رہی تھی۔ تلاش مجھ کو نہ کر دشت ویران میں، نگاہ دل سے ذرا دیکھ، پل پل تیرے پاس ہوں۔ یا اللہ، میں تیرا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے میرے مالک۔ میری زندگی مجھے مل گئی۔ مجھے ہمت دینا کہ میں اس پری کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں، ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں۔ ہمارے آنے والی زندگی میں ہمیشہ یوں ہی ہم پر اپنا کرم کرنا مولا۔ تیرا شکر۔ دعا مانگتے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ میں ریڈ دوپٹے سے ویل کیے آنکھیں بند کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جانے کون سی دعا مانگنے میں مگن تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے تشکر کا آنسو آنکھوں سے نکلتا گلابی گال پر بہہ نکلا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس پر پھونکنے لگی جو پہلے ہی اس کی جانب محویت سے دیکھ رہا تھا۔ رائنا کا چہرہ موڑنے پر اس کی گال داور کی گال سے مس ہوئی تو وہ جھجک کے پیچھے ہوئی۔ کیا مانگا؟ اس کی جھجک محسوس کرتے داور نے اس سے پوچھا تو رائنا نے جائنماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی اور صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ بھی وہ جڑ کر بیٹھا تھا۔ سکون، صبر اور آپ کی زندگی، وہ رک رک کر بولی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بے خودی میں اس پری پیکر کو تکے گیا۔ کتنی خوبصورتی سے وہ اپنی ہر بات کو مختصر کر کے بتاتی تھی۔ آپ نے کیا مانگا؟ اس کی نظروں کی تپش سے وہ پہلو بدلتی پوچھنے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی پلک جھپکا کر راضی نہ تھا۔ دیکھنا تو دور کی بات تھی، میں نے اپنی زندگی مانگی۔ اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے بولا جس کے چہرہ تھوڑا اداس تھا۔ میری زندگی تو آپ ہیں نا؟ اس کے قریب ہوتے بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو رائنا کا دل جیسے کانوں میں دھڑکا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس نے اپنے خشک ہوتے لب تر کیے اور سنہری کاجل سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بھوری مدہوش آنکھوں سے سنہری شرم سے بوجھل نگاہوں کا تصادم ہوا۔ واللہ قیامت ہی قیامت اسے لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس کے محبوب کی ہر ادا اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اجازت ہے کہ میں آپ کو اپنی دنیا میں لے چلوں، خود کو آپ میں اور آپ کو خود میں جذب کر لوں؟ بے باک سے لہجے میں کی کہ سرگوشی میں وہ نظر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ شرم سے سرخ چہرے سمیت وہ لب دبائے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ سر جھکا گئی۔ یقین ہے مجھ پر؟ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے اور سر اس کے شانے میں چھپانے لگی۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط باہوں کا حصار باندھا، اس کو بازو میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرے اس دل کی ملکہ ہیں آپ۔ پیار بھری سرگوشیاں کرتے وہ اس میں گم ہونے لگا۔ وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کا تھا۔ میں نے اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدہوش سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کی معراج کو چھو لیا تھا۔